اب نے ہرمز نہ کھولی تو ایران پر جہنم کے دروازے کھول دوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو نئی دھمکی، کہا ایران کو ڈیل کرنے یا ابنا ہرمز کھولنے کے لیے 10 دن کی مہلت دی تھی، وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ 48 گھنٹے بچے ہیں جس کے بعد ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، یہ جنگ ہے، ایران نے ایک طیارہ مار گرایا تو مذاکرات پر فرق نہیں پڑتا۔ میں نہیں جانتا ایران نے پائلٹ کو نقصان پہنچایا تو امریکہ کیا کرے گا۔ اس پر بھی تبصرہ نہیں کر سکتا کہ ایرانی فورسز پائلٹ کے پاس پہنچیں تو کیا کریں گی۔ دھمکیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیل اور امریکی دھمکیاں مسترد کر دیں۔ کہا، اگر ہمیں موت کا خوف ہوتا تو اس جنگ میں داخل نہ ہوتے، ہم اپنے بہترین جوانوں کو شہید کے طور پر پیش نہ کرتے۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے رکن محسن رضائی نے کہا، فوجی کمانڈروں کو ہٹانے کے بجائے ٹرمپ کو ہٹانے کا وقت آ گیا۔ ایران کا فضائی دفاعی نظام تباہ ہونے کی خبریں ہمیشہ کی طرح جھوٹی ہیں۔ برسوں سے اس جنگ کی تیاری کر رہے تھے، ہماری طرف سے سرپرائزز کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ٹویٹ میں لکھا، دنیا فیصلہ کرے کون ڈائیلاگ چاہتا ہے اور کون دہشت گردی کر رہا ہے۔ جب میں امریکی عوام سے مخاطب تھا، اس دوران ہمارے رہنما پر حملہ ہوا، اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کی اہلیہ شہید ہو گئی۔ مغربی پروپیگنڈا ناکام، ایران اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے تیار۔ ایران نے پاکستان کو قابل اعتماد ثالث قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پوسٹ میں لکھا، اسلام آباد جانے سے کبھی انکار کیا، نہ مذاکرات سے انکار۔ امریکی میڈیا ایران کے موقف کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ عباس عراقچی نے ایکس پوسٹ میں پاکستان زندہ باد لکھا۔ اسحاق ڈار نے عباس عراقچی کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا، میرے عزیز بھائی، آپ کی وضاحت کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایران نے امریکہ کے 2 جنگی طیارے مار گرائے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے، گزشتہ روز آبنائے ہرمز اور تہران کی پہاڑیوں کے قریب امریکی لڑاکا طیارے گرائے گئے۔ تباہ ہونے والا ایک طیارہ F-15E اسٹرائک ایگل تھا، جس میں 2 پائلٹ سوار تھے، ایک کو بچا لیا گیا، دوسرا لاپتہ ہے۔ دوسرا طیارہ A-10 وارتھو تباہ ہوا، جس کے پائلٹ کو بچایا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق لاپتہ پائلٹ کی تلاش میں بھیجے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اسرائیل کے ایران کے تیل اور گیس کی تنصیبات پر بڑے حملے۔ جنوبی خوزستان کے علاقے بندر امام پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اور اہواز میں پیٹرو کیمیکل کمپنی کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے 24 گھنٹے میں ایران کے 13 صوبوں پر 206 حملے کیے۔ تہران میں میزائلوں کے ذریعے اور فوجی مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ فارس نیوز کے مطابق اصفہان میں ایئر ڈیفنس سسٹم نے امریکی ڈرون مار گرایا۔ بو شہر میں نیوکلیئر فیسلٹی کے قریب حملہ، ایک سیکیورٹی اہلکار شہید۔ تہران پر فضائی حملوں میں 3 افراد شہید ہوئے۔ میناب اسکول میں شہید کمسن طالبہ کا والد امریکہ کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا۔ والد کی امریکی ڈرونز پر فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی نئی لہر داغ دی۔ حیفا سمیت دیگر شہروں پر گائیڈڈ میزائل داغے گئے۔ تل ابیب سمیت شمالی اور وسطی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ IDF کے نئے میزائل حملوں کی تصدیق۔ وسطی اسرائیل میں میزائل پھٹنے سے 1 شہری زخمی۔ نیگیو کے صنعتی علاقے میں میزائل گرنے سے فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ وسطی اسرائیل کی متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں ہیلی پیڈ کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ ایران کے خلیج فارس میں امریکی اڈوں اور تنصیبات پر مسلسل حملے۔ پاسداران انقلاب نے بتایا کہ اردن میں امریکی فوج کے گودام پر ڈرون حملے کیے گئے۔ کویت کے بوبیان جزیرے پر امریکی فوج کے ہیمرس لانچر پر بھی میزائل اور ڈرون داغے۔ شمالی بحرین میں امریکن پیٹریاٹ سسٹم مارکس میزائل کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ خلیفہ بن سلمان بندرگاہ میں اسرائیلی ملکیت کے ایک تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے علاقے سلبنیا میں امریکی فوج کی اجتماع گاہ اور امریکی مصنوعی ذہانت کی کمپنیز نشانہ بنی۔
اماراتی حکام نے بتایا ڈرون کملبہ اوریکل کی عمارت اور میرینا کے علاقے میں بلڈنگ پر گرا۔ شہید ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کی بھانجی بیٹی سمیت امریکہ میں گرفتار۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بتایا حمیدہ سلیمانی اور بیٹی گرین کارڈ ہولڈر تھے۔ دونوں امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کی تحویل میں ہیں۔ دونوں کی قانونی حیثیت ختم کر دی، اب وہ امریکہ سے بے دخلی کے منتظر ہیں۔ انہوں نے امریکیوں پر حملوں کا جشن منایا۔ ماں بیٹی نے ہمارے ملک کو عظیم شیطان کہا۔ قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے امریکی دعویٰ مسترد کر دیا، کہا حراست میں لیے گئے افراد کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی سفارتی مشن کو نشانہ بنایا گیا تو پورے خطے میں اسرائیلی سفارت خانے نشانے پر ہوں گے۔ ہم جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں ریاض حملے کی خبر صہیونیوں کی سازش ہے۔ جوابی حملے میں صرف امریکی اثاثوں اور فوجی اڈوں تک محدود ہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف کا کہنا ہے پڑوسی ملکوں سے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ ایران جارحیت کے خلاف اپنی طاقت ثابت کر چکا۔ اشتعال انگیزی بڑھی تو امریکی مفادات پر فیصلہ کن حملہ کیا جائے گا۔ خطے سے بدامنی پھیلانے والے اصل عناصر کو نکالنا ہوگا۔ وقت آ گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے بغیر نیا اور پائیدار سیکیورٹی نظام بنایا جائے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے انسانی ہمدردی پر بحری آمد و رفت کی اجازت دے دی۔ بنیادی اشیاء اور امدادی سامان لے جانے والے جہازوں کو خصوصی پرمٹ جاری۔ اجازت ناموں کا اطلاق ایرانی بندرگاہوں اور بحرہ عمان جانے والے جہازوں پر ہوگا۔ پاکستان کی امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے خاموش سفارتی کوششیں۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے امریکی نائب صدر جیری ونس کی قیادت میں امریکی وفد براہ راست مذاکرات کے لیے 2 بار اسلام آباد آنے کو تیار تھا۔ ایران کی جانب سے مزید وقت مانگنے پر دونوں بار مذاکرات ہوتے رہ گئے۔ عراقچی حاکان فیدان اسحاق ڈار متوازن موقف پر متفق تھے۔ پاکستان نے ریاض مذاکرات میں ایران کو مورد الزام ٹھہرائے جانے کی مخالفت کی اور بیان میں تبدیلیاں کروائیں، جس پر بعض خلیجی ملک ناخوش دکھائی تھی۔ پاکستان نے آبنائے ہرمز میں بحری ٹاسک فورس کی تجویز سے اختلاف کیا اور برطانیہ کی قیادت میں بحری اجلاس میں شرکت سے گریز کیا۔ پاکستان ضرورت پڑنے پر حرمین شریفین کا دفاع ہر صورت یقینی بنائے گا۔ پاکستان کی کوششیں خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم سمجھی جا رہی ہیں۔ ریلیف کی رقم ڈیجیٹل والیٹ سے فراہمی کا آغاز کر دیا گیا۔ معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی جلد فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور عوامی ریلیف کے اقدامات کے جائزہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وفاق منی بجٹ لانا چاہتا ہے تو پی پی ساتھ دے گی۔ جنگی بحران میں سیاسی اختلافات بھلا کر کام کرنا ہوگا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کا گڑھی خدا بخش میں خطاب، کہا پاکستان میں اختلاف نہ ہو تو دنیا کی کوئی قوت ہمارا حوصلہ نہیں توڑ سکتی۔ بلاول نے سہیل آفریدی کی تعریف کرتے ہوئے کہا وزیر اعلیٰ کے پی کا شکریہ، انہوں نے مشاورتی اجلاس میں مثبت باتیں کی۔ قوم پر امتحان کا وقت ہے، جیت ہماری ہوگی، امن کی ہوگی۔ بلاول نے کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو آج بھی ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بھٹو کے دیے ہوئے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے آج کوئی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ حکومت نے آہنی دیوار بن کر تیل کی قیمتوں اور مہنگائی کا طوفان روکا۔ تیل لانے کے لیے جب ڈالر ہی نہیں رہیں گے تو تیل کہاں سے آئے گا؟ پچھلی حکومتوں کی طرح ملک کو بینک کرپٹ ہونے نہیں دیا۔ مسلسل سبسڈی کا سلسلہ جاری رکھنا ممکن نہیں۔ مہنگا تیل خرید کر آخر کب تک سستا فروخت کیا جا سکتا ہے؟ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ترقیاتی منصوبوں سے کاٹ کر 29 ارب روپے عوام پر خرچ کیے۔ عطا تارڑ نے کہا پاکستان میں پیٹرول کی قلت نہیں، کشیدگی شروع ہوتے وقت ہی وزیر اعظم نے وزراء کو جگا دیا تھا۔ پورے خطے میں تیل کی قلت ہوئی لیکن پاکستان میں نہیں۔ حکمت عملی کے تحت عوام کے لیے پیٹرول ڈیزل کا بندوبست کیا گیا۔
पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती पॉलिसी रद्द-ए-अमल पर मबनी है। अवाम के गुस्से को देखकर फैसले किए जा रहे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, जंग को 5 हफ्ते हो चुके, हुकूमत पेट्रोल की सूरत-ए-हाल मैनेज नहीं कर सकी। कर्ज लेकर मुफ्त सफर करवाना, पैसे बांटना और तेल सस्ता करना मसाइल का हल नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, अवाम को पेट्रोल के नाम पर लूटा जा रहा है। जब हुकूमत को पता चल गया, डाका पकड़ा गया, तो वजीर आजम अवाम के हमदर्द बनकर टीवी पर आ गए। 80 रुपए कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। एहतजाज करना है तो इसराइली वजीर आजम के खिलाफ करें। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का एहतजाज की कॉल देने वालों को मशवरा। कहा, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं। मुनाफाखोरों को कल रात 80 रुपए का झटका लगा। इसी तरह के झटके और भी लगेंगे। उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में जंग बंद हो जाए। पंजाब की वजीर आला ऐसा मंसूबा बना रही है कि आने वाले दिनों में मोटरसाइकिल सवारों की पेट्रोल के खर्चे से जान छूट जाए। कराची में वजीर आजम के ऐलान के बावजूद पेट्रोल की कीमतें कम न करने पर शहरी बिफर गए। सुजानी टाउन में मुश्तल अफराद की पंप पर हंगामा आराई, मुलाजमीन पर तशद्दुद और तोड़फोड़। पुलिस का कहना है, सीसीटीवी फुटेज की मदद से तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंप इंतजामिया पेट्रोल की कीमत कम होने के बावजूद इजाफी रेट वसूल कर रही थी। यूएई को कर्ज वापस करना मामूल की कार्रवाई है। मुतनाज़े बनाना गलत और गुमराह कुन है। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात के माली डिपॉजिट से मुतालिक गुमराह कुन तबसरे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाक यूएई ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत और हर गुजरते साल मुस्तहकम हो रहे हैं। मरहूम शेख ज़ायद बिन सुल्तान नहयान का पाकिस्तान के साथ खुसूसी ताल्लुक हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान यूएई के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने भारत को सिफारती महाज पर नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन का बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आया। भारतीय सहाफ़ी और तजियाकार सुशांत सिंह का एतराफ। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के आर्टिकल में भारतीय सहाफ़ी सुशांत ने कहा, पाकिस्तान का अमेरिका ईरान मामले पर कलीदी सालिस बनकर उभरना भारत के लिए बड़ा धचका है। मोदी नहीं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी सिफारतकारी के मरकज हैं। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो गया। पाकिस्तान ने सिफारतकारी से अपना किरदार बढ़ाया। चीन के साथ ताल्लुकात बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की सिफारती अहमियत में नुमाया इजाफा हुआ। अहम मुज़ाकरात से बाहर होना मोदी हुकूमत की सुबकी है। अमेरिका के साथ भारत का सुरसूख कमजोर पड़ गया। पाकिस्तान को तनहा करने का मंसूबा नाकाम हुआ। आलमी ताकतें अब पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने फिर 1971 जैसा सिफारती किरदार हासिल कर लिया। मार्का हक में पाक बहरिया भारतीय तैयारा बरदार जहाज विक्रांत को गर्क करने के लिए तैयार थी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का जदीद जंगी जहाज PNS खैबर की इंडक्शन तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन की अहम तनसीबात और बहरी असासों को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के बहरी मफादात को चैलेंज करने की किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। PNS खैबर और हंगूर क्लास आबदोजें दिफाए वतन के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होंगी। वजीर आजम का पाक बहरिया के बेड़े में PNS खैबर की शमूलियत पर फख्र का इजहार। कहा, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बहरिया नागुज़ीर है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का NCCIA हेडक्वार्टर्स के लिए मुख्तस इमारत का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा, इदारे की बढ़ती जरूरियात के पेश नजर बिल्डिंग में नए फ्लोर का इजाफा किया जाए। साइबर क्राइम के सद्दबाब के लिए NCCIA को फाल किरदार अदा करना है। हेडक्वार्टर्स को जदीद IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सहूलतों से लैस किया जाएगा। चालीस साला सहाफती कैरियर, 3500 से ज्यादा तहकीकाती रिपोर्ट्स।
پاکستانی صحافت کے معتبر نام کامران خان کی ٹی وی اسکرین پر واپسی. دیکھیے پروگرام آن مائی ریڈار ARY نیوز پر. 6 اپریل سے پیر تا جمعہ رات 8:03 پر تحقیقاتی رپورٹس اور جاندار تجزیے. خیبر پختونخوا میں بارش اور آبی ریلوں سے تباہی. پشاور کا بٹنی نالا اوور فلو ہو گیا. پانی گھروں، مسجد اور سکول میں داخل ہو گیا. خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں ایک گاڑی ریلے میں بہہ گئی. 3 افراد جان سے گئے. لکی مروت میں بارشوں سے سیلابی صورتحال. دیوار گرنے سے بچہ جان سے گیا. شمالی وزیرستان میں دریائے کرم اور ٹوچی کی لہریں بے قابو. زرخیز زمین اور فصلیں دریا بڈ. سوات میں بارش اور برف باری سے موسم سرد ہو گیا. بنیر اور شانگلہ میں بھی بارش کا سلسلہ جاری. نتھیا گلی ایوبیا میں برف باری. آزاد کشمیر میں بارش. پہاڑوں پر ہلکی برف باری. کراچی میں پیر اور منگل کو گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. راولپنڈیز کو بولنگ اور بیٹنگ لائن بہتر کرنا ہوگی. سابق کرکٹر کامران اکمل کا ہنگامہ پرجوش. PSL اسپیشل میں اظہار خیال. کہا راولپنڈیز کی ٹیم بہت اچھی ہے. عبداللہ فضل کو اوپنر بھیجنا چاہیے. راولپنڈیز کی ٹیم ایک میچ جیت گئی تو مومنٹم بڑھ جائے گا. اداکار اور ہدایتکار سیفی حسن بنے مہمان. سامنا کیا وسیم بادامی کے دلچسپ سوالات کا. مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا شعیب اختر کا. عادی سے مسکراہٹیں بکھیرے. لاہور میں فتح کے جھنڈے گاڑنے والے کراچی کے شیر اپنے شہر پہنچ گئے. HBL PSL 11 میں کنگز ناقابل شکست ہے. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں گلیڈیٹرز، قلندرز اور راولپنڈیز کو شکست دی. کراچی کنگز کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر لگاتار 4 میچ کھیلے گی. پہلے میچ میں جمعرات کو پشاور زلمی سے ٹکرائے گی. کراچی میں رائزنگ سٹارز کپ انڈر 15 اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ کا میلہ. 5 ٹیموں کے درمیان کانٹے کے مقابلے جاری ہیں. انڈر 15 کی سطح پر مکمل طور پر فلڈ لائٹس ہونے والا یہ پہلا ٹورنامنٹ ہے. میچز کے دوران نوجوان کھلاڑیوں کے والدین اور اسکول انتظامیہ کے لوگ بھی اسٹیڈیم میں موجود ہوتے ہیں. مینجمنٹ کا کہنا ہے ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنا ہے. ایونٹ کے مقابلے 11 اپریل تک جاری رہیں گے.